خانہ داری کی تدابیر، گھر کیسے چلتا ہے، میاں بیوی کی زندگی کیسے خوشحال ہو سکتی ہے۔ تیسرا عنوان عدل اور انصاف کا قائم کرنا۔ چوتھا عنوان احسان اور حسن سلوک۔ پانچواں عنوان جہاد کی ترغیب۔ چھٹا عنوان منافقین کی مذمت۔ ساتواں عنوان ہجرت کیا ہے اور ہجرت کی فضیلت کیا ہے، اور آٹھواں عنوان صلاۃ الخوف۔ نوواں عنوان اس کے تحت قتل کی سزائیں اللہ پاک نے بیان فرمائیں، اور 10واں عنوان ایک قصہ منافق کا اور یہودی کا اللہ پاک نے اس کے تحت کچھ احکام بیان فرمائے، اور 11واں عنوان جو ہے سیدھے رستے پر اللہ پاک نے چلنے کا حکم فرمایا۔ آئیے ذرا پہلے عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ انسان شادی کرتا ہے، شادی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ میرے پاک اللہ نے جو مقاصد بیان فرمائے ہیں، شریعت مطہرہ جو ہمیں رستہ دکھاتی ہے، سب سے پہلا انسان کی شادی کا جو مقصد ہونا چاہیے، اللہ کی رضا اور سنت مصطفیٰ کی ادائیگی۔ اللہ کی رضا اور سنت مصطفیٰ کی ادائیگی۔ اور دوسرا مقصد انسان کا کیا ہونا چاہیے؟ اولاد کا حصول اور نسل انسانی کی بقا۔ تیسرا انسان کا مقصد اپنے آپ کو حرام سے بچانا، گناہ سے بچانا۔ اور چوتھا انسان کا مقصد کہ شادی کے ذریعے اللہ پاک رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التمس الرزق بالنکاح، شادی کرو اور شادی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے رزق مانگو، اللہ پاک رزق کے دروازے کھول دے گا۔ ہماری سوچ الگ ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، لڑکا پہلے نوکری پر لگا ہو، کاروبار پر لگا ہو، اس کی کوئی دکان بنی ہو، پھر ہم رشتہ کریں گے، بیٹی اس کو دیں گے جس کے پاس پیسہ ہو، دولت ہو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ، شادی تو کر، اللہ پاک رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اور پھر اس کے بعد یہاں یہ بھی بیان ہے کہ زانی ان سعادتوں سے محروم ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پیش نظر نہ تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہوتا ہے، بلکہ وہ گناہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور اپنے نطفے اور مال کو ضائع کر کے وہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے شادی کے مقاصد بیان فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائے۔ آئیے ذرا اگلا موضوع لیتے ہیں، خانہ داری کی تدابیر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بیان فرمایا، آیت نمبر 34 ہے اس پارے کی، اس کے اندر مالک الملک نے جو بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ مرد عورت کا سربراہ ہے، مرد عورت کا سربراہ ہے۔ دوسرا، یہاں پر شادی کی تدبیر ہمیں یہ رکھنی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ عورت کما کر نہیں لائے گی، مرد کی ذمہ داری ہے کما کر عورت کو دے۔ جو مرد عورت کی کمائی کھاتے ہیں وہ مرد کہلانے کے حقدار نہیں ہیں، بلکہ مرد ذمہ دار ہے کہ وہ نان و نفقہ، روٹی کپڑا، رہائش عورت کو مہیا کرے۔ معاشی کفالت کی ذمہ داری ٹوٹل طور پر یہ مرد کی ہے۔ اب عورت کے ذمہ کیا ہے؟ عورت کے ذمہ یہ ہے کہ وہ مرد کی عزت، مرد کے گھر، مرد کی غیرت اور مرد کے مال کی حفاظت کرے۔ یہ نیک اگر بیوی مل جائے تو انسان کے لیے کتنی سعادت ہے، آپ ذرا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر
4 چیزیں کسی انسان کو مل جائیں تو وہ یہ سمجھے دنیا اور آخرت کی سعادتیں اور بھلائیوں سے مل گئیں۔ وہ کون کون سی یہ چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی شکر گزار دل اگر مل جائے، شکر گزار دل اگر مل جائے۔ دوسرا یہ زبان اگر اللہ کا ذکر کرنے والی مل جائے، اور تیسری چیز صبر کرنے والا بدن اگر نصیب ہو جائے، اور چوتھی چیز اگر نفس اور شوہر کے مال میں گناہ سے بچنے والی بیوی اگر مل جائے تو انسان یہ سمجھے مجھے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی ہے۔ اب اس میں یہاں پر ایک اور بھی ہمارے ہاں مسئلہ چلتا ہے کہ عموماً ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ مرد جو کچھ کرتا پھرے عورت سے گناہ ہو جائے تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید برہان رشید کے اندر جو طریقہ بیان فرمایا، اگر عورت خدا نخواستہ گناہ گار ہو، عورت سے گناہ ہو جائے یا عورت گناہ کرے تو اللہ رب العزت نے اس کا جو طریقہ بیان فرمایا ہے، مالک الملک نے اس کا طریقہ یہ بیان فرمایا ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسے واعظ و نصیحت کی جائے، اسے روکا جائے، اسے تنبیہ کی جائے کہ گناہ کو چھوڑ دے۔ اگر وہ ایسے باز نہیں آتی تو پھر اس کا بستر الگ کر دیا جائے، اور اگر اس سے بھی باز نہیں آتی تو پھر شریعت جائز حد تک اسے ڈانٹنے اور مارنے کی اجازت دیتی ہے، وہ بھی گناہ کی صورت میں۔ اگر بدکاری کرے اس صورت میں قتل کرنے کی اجازت پھر بھی نہیں ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں فقط الزام کے اوپر عورت کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور مرد بیٹا جو کچھ بھی کرتا پھرے اس کے اوپر پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اور اگر مرد ہو یا عورت، یہ ذہن میں رکھیں کسی انسان کا قتل جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی گناہ گار ہے، مجرم ہے، تو اس کے لیے عدالت کا رستہ موجود ہے، عدالت اسے سزا دے گی، آپ کو اپنی عدالت لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر اگر کسی سے غلطی ہو جائے عورت سے تو اللہ پاک فرماتا ہے فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا۔ اگر عورت توبہ کر کے نیکی کی طرف آتی ہے، گناہ سے بچنے کا وعدہ کرتی ہے، تو تمہارے ذمہ کیا ہے؟ اسے معاف کر دو اور اسے اپنی زندگی کی طرف لوٹنے اور نیکی کی طرف آنے کا موقع عطا کرو۔ تو یہ ہمارے دین کا طریقہ کار ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز جو اللہ پاک نے بیان فرمائی وہ ہے عدل کی ترغیب، احسان کی ترغیب۔ احسان کے اندر مالک الملک نے بیان فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرنی ہے، شرک نہیں کرنا۔ اور کن لوگوں کے ساتھ احسان کرنا ہے؟ سب سے پہلے والدین کے ساتھ۔ والدین کا مقام و مرتبہ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے اماں بابا کے چہرے کو اٹھ کر محبت سے دیکھ لینا، اللہ پاک مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ دوسرا والقربہ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہاں پر میرے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہارے رزق میں برکت دے تو قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا معاملہ برتو اور صلہ رحمی اختیار کرو۔ یتیم والیتامہ، یتیموں کے اوپر احسان کرنا ہے۔ میرے نبی فرماتے جو بندہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اللہ پاک اتنی نیکیوں سے عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا والمساکین، جو غریبوں مسکینوں کی مدد کرتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو غریبوں کی مدد کرنے کے لیے باہر نکلتا ہے وہ ایسے ہے جیسے مجاہد جہاد کے راستے پر نکلنے والا۔ جس طرح مجاہد کو جہاد کے راستے پر جانے کا ثواب ملے گا، غریب کی مدد کے لیے نکلنے والے کو اسی طرح ثواب ملے گا۔ والجار ذی القربہ، اور پھر اپنے رشتہ دار بھی ہو، قریبی ہمسایہ بھی ہو، اس کی مدد کرنا، اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، یہ میرے اللہ نے احسان کا حکم فرمایا۔ والجار الجنب، رشتہ دار تو نہ ہو مگر ہمسایہ ہو، اس کے ساتھ بھلائی کا حکم دینا۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ خود پیٹ بھر کر سوئے
اور اس کا ہمسایہ بھوکا رات گزارے، اسے اللہ پاک کے حبیب فرماتے اسے ایمان کی دولت کا مزہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اگر آپ بیٹھے ہیں اپنے ساتھ بیٹھنے والے، اگر مسافر ہیں ساتھ چلنے والے کی ساتھ احسان کرنا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ احسان کا حکم فرمایا۔ وابن السبیل، مسافر کے ساتھ احسان کا حکم فرمایا۔ وما ملکت ایمانکم، اور اللہ پاک نے غلاموں اور نوکروں کے ساتھ احسان کا حکم فرمایا۔ میں نے تو یہاں تک بھی دیکھا ہے ایک وکیل کی گاڑی سفر کر رہی ہے اور اس کے پیچھے ڈگی کے اندر کتا بھی بیٹھا ہے اور نکرانی ایک لڑکی بھی بیٹھی ہے۔ یہ احسان نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ تم نے ایک انسان کو کتے کے برابر بٹھا دیا، اللہ کے سامنے کس منہ سے جاؤ گے؟ یہ ذرا وہاں جب نبی کے امتی بن کر نبی کے سامنے جاؤ گے تو پتہ چلے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ پاک تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ میرے نبی کریم فرماتے ہیں تکبر کرنے والا جب قیامت والے دن آئے گا تو وہ کس طرح آئے گا؟ جس طرح چونٹی کیڑی ہوتی ہے، کیڑے مکوڑے کی طرح اللہ کے دربار میں حقیر ہو کر آئے گا۔ اللہ پاک ہمیں تکبر سے بچائے۔ اگلی چیز جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے اوپر اترنے والے قرآن نے بیان فرمائی وہ ہے عدل اور احسان۔ عدل اور احسان یہ امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے، اور یہ اسلام کی اصل زینت ہے کہ اسلام ہمیشہ انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں انصاف کے حوالے سے اللہ پاک فرماتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، ایک تو امانتیں ان کے مالکوں کے حوالے کرو، اور اگر تمہیں قاضی یا جج یا حکمران بنا دیا جائے تو انصاف کے ساتھ فیصلے کرو۔ یہ کتنا ہی اچھا ہے جو اللہ پاک نے تمہیں وصیت فرمائی ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انصاف کرنے والا جج اور انصاف کے ساتھ حکومت کرنے والا حکمران جب قیامت والے دن آئیں گے نا تو اللہ رب العزت کے اس میزان عدل کے اس عرش کی دائیں جانب نور کے منبر کے اوپر جلوہ گر ہوں گے۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت نے جو اصول بیان فرمائے وہ 5 اصول ہیں انصاف کرتے ہوئے، پنچ بن کر فیصلہ کرتے ہوئے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ دونوں مدعی اور ملزم دونوں کو برابر بات کرنے کا موقع دے، دونوں کو برابر سنے۔ دوسری چیز ان دونوں کو برابر بٹھائے، مدعی اور مدعا علیہ دونوں کو۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ دونوں کی طرف توجہ بھی برابر کرے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ دونوں کی بات برابر سنے، درست اور صحیح فیصلہ غصے کی حالت میں نہ کرے بلکہ خوشی کی حالت میں وہ فیصلہ کرے۔ جب یہ فیصلہ اس صورت میں کرے گا تو بالکل صحیح فیصلہ ہوگا۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہے، آپ ایک جنگ میں جہاد کے لیے تشریف لے گئے، آپ کی زرہ گم ہو گئی۔ قاضی شرح اس وقت آپ کے دور میں قاضی تھے اور اس کے دربار میں اس کی عدالت میں فیصلہ کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کی کہ فلاں یہودی کے پاس میری زرہ ہے۔ یہودی کو بلایا گیا۔ اب یہودی سے کہا جی قاضی شرح نے علی امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ تیرے پاس ہے، اس نے انکار کر دیا، کہنے لگا نہیں جی یہ میری ہے، یہ میری ہے۔ اب یہ اسلام کی عدالت کی میں مثال دے رہا ہوں، وقت کا حاکم ہے، وقت کا حکمران ہے۔ ہمارے تو ملک کے اندر عالم یہ ہے اگر حکمرانوں کے خلاف یا کسی کے خلاف فیصلہ آ جائے تو عدالتوں پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ یہاں پر انصاف کی توقع رکھنا، پہلے تو جج بھی بکاؤ ہے، عدالت بھی بکاؤ ہے، اور اگر کہیں یہ ایسا ہو تو پھر جج کو نہیں رہنے دیا جاتا، عدالت کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے۔ آئیے ذرا سنیے، قاضی شرح نے پوچھا یہودی سے، ایک طرف حاکم وقت ہیں، ایک طرف مسلمان بھی نہیں، مسلمان ریاست کا، مدینے کی ریاست کا، بلکہ ایک کافر ہے، ذمہ ہے۔ قاضی پوچھتا ہے، جج پوچھتا ہے، چیف جسٹس پوچھتا ہے، بتاؤ کیا زرہ یہ بادشاہ وقت علی المرتضیٰ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے؟ تم نے اٹھائی؟ وہ کہنے کا نہیں جی میری ہے۔
اگر ان کی ہے تو گواہ پیش کریں۔ حضرت علی المرتضیٰ کی طرف مخاطب ہو کر قاضی شریح نے پوچھا بتاؤ جی کیا تمہارے پاس گواہ ہیں؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہاں میرے پاس گواہ ہیں، میرا ایک غلام کمبر وہ بھی گواہی دے گا، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا۔ قاضی وقت نے کہا سنو امیر المومنین، وقت کے حاکم ضرور ہو، امیر المومنین ضرور ہو، تمہیں شریعت کا پتہ نہیں؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ غلام کی اپنے مالک کے حق میں گواہی قبول نہیں، بیٹے کی اپنی باپ کے حق میں گواہی قبول نہیں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور گواہ نہیں ہے، تو قاضی صاحب نے عادلانہ فیصلہ سنا کر حیرت زدہ کر دیا۔ وہ کیا کہا کہ یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، یہودی کے حق میں۔ یہ ہے اسلام کا تر امتیاز۔ آئیے ذرا سنیے اس کے بعد جہاد کا اللہ پاک نے حکم ہمیں فرمایا ہے۔ مالک الملک نے ہمیں یہ حکم فرمایا کہ تم نے جہاد کرنا ہے۔ مالکم ومالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ کے والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اہلها۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جہاد نہیں کرتے؟ کمزور لوگ، عورتیں، بچے تمہیں پکار کر کہہ رہے ہیں، اللہ کو پکار کر کہتے ہیں مولا ان ظالموں سے میں نجات دلا۔ کشمیر کے بچے، برما کے بچے، فلسطین کے بچے کہہ رہے مولا اس بستی سے میں نکال۔ وجعل لنا من لدنک ولیا، اللہ ہماری مدد کرنے والا کوئی صلاح الدین ایوبی بھیج دے، کوئی محمد بن قاسم بھیج دے، کوئی خالد بن ولید بھیج دے۔ لیکن تلواریں بیچ کر خرید لیے مسلح ہم نے، بیٹیاں لٹتی رہیں اور ہم دعائیں کرتے رہے۔ ہماری صورتحال الٹ ہو چکی ہے، ہمارا یہ ایٹم بم بھی کشمیر کے لیے کسی کام کا نہیں، وہاں کی بیٹیاں لٹ رہی ہیں، حالانکہ وہ بچے، وہ بیبیاں، وہ یتیم، وہ معذور، وہ غریب لوگ، وہ قیدی لوگ دعائیں کر رہے ہیں وجعل لنا من لدنک نصیرا، اللہ ہماری مدد کرنے والا کوئی حکمران، کوئی جرنیل، کوئی طارق بن زیاد بھیج دے۔ لیکن یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے نہ جہاد کیا نہ جہاد کرنے کی نیت کی، جب وہ مرے گا تو منافق کی موت مرے گا۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی فضیلت یہ بیان فرمائی، اگر کوئی بندہ گھوڑا پالتا ہے، نیت یہ ہے کہ اس گھوڑے پر چڑھ کر میں جہاد کروں گا، دن قیامت کے جب اس کی نیکیاں تلیں گی تو وہ گھوڑا جو جہاد کی نیت سے اس نے پالا تھا، وہ گھوڑے کی لید بھی اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھ کر تولی جائے گی۔ اتنا بڑا یہ جہاد کا یہ مقام ہے۔ میرے نبی فرماتے قیامت تک یہ جہاد جاری رہے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے منافقین کی مذمت فرمائی۔ خالق کائنات جل وعلا نے اپنے کلام مجید برہان رشید میں منافق کے بارے میں یہ بتایا کہ منافق یہ کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ یہ کیونکہ کافر سے بچنا تو آسان ہے کہ پتہ ہے یہ کافر ہے، لیکن منافق یہ چھپ کر اسلام کو بھی نقصان دیتا ہے اور مسلمانوں کو بھی نقصان دیتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے منافقوں کی کھل کر مذمت فرمائی۔ خالق کائنات جل وعلا اپنے کلام مجید میں ان کے حوالے سے یہ فرماتا ہے یہ کافروں سے بھی بدتر ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید کی آیت نمبر 138 کے اندر ان کافروں کی مذمت کرتے ہوئے، ان منافقوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا درود پاک پڑھیے گا ذرا۔
اللہ پاک نے اپنے کلام مجید کے اندر منافقوں کی جو فرمائی وہ یہ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتريدون ان تهدوا من ضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبیلا۔ منافقوں کے ساتھ دوستی رکھنے سے اللہ پاک نے منع فرمایا اور فرمایا کہ تم ان منافقوں کے بارے میں حصوں میں بٹ گئے، تم کہتے یہ کلمہ پڑھتے ہیں، تم کہتے یہ نماز پڑھتے ہیں، نہیں بلکہ یہ خطرناک ہے۔ ودوا لو تکفرون کما کفروا، یہ چاہتے ہیں کہ تم کیا ہو جاؤ، تم بھی کافر ہو جاؤ۔ تو یہاں پر منافقوں کے حوالے سے ایک دلچسپ قصہ بھی اللہ پاک نے اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا۔ ایک یہودی اور ایک منافق آپس میں جھگڑا ہو گیا پانی کی باری کے اوپر۔ پانی کی باری کے حوالے سے جب جھگڑا ہوا تو یہودی کہنے لگا جاؤ چلو تمہارے نبی سے فیصلہ کراتے ہیں۔ اب یہودی نبی کے پاس فیصلہ کرانا چاہتا ہے، لیکن وہ منافق یہ کہتا ہے نہیں تمہارے کسی یہودی کے پاس جاتے ہیں۔ اس کی نیت یہ تھی کہ رشوت دے کر میں فیصلہ اپنے حق میں کرا لوں گا، لیکن یہودی نے کہا نہیں تمہارے نبی کے پاس چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کی بھی سنی اور منافق کی بھی سنی۔ کلمہ پڑھتا تھا، وہ کہنے لگا میں آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں آپ کو مانتا بھی ہوں، آپ کا امتی بھی ہوں، آپ کا خادم بھی ہوں، آپ کا نوکر بھی ہوں، مرید بھی ہوں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر یہ نہیں ہے باپ آئے تو فیصلہ حق پر، بیٹا آئے تو فیصلہ حق پر، پیر آئے تو فیصلہ حق پر، مرید آئے تو فیصلہ حق پر، شاگرد آئے فیصلہ حق پر، اور اگر استاد ہے فیصلہ حق پر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فیصلہ کیا نا تو یہودی کے حق میں فیصلہ ہوا۔ اب باہر نکلے تو وہ منافق کہنے لگا نہیں جی یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا، آؤ ابو بکر کے پاس چلتی ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ٹھکرا کر جب آئے نا تو آ کر یہودی کہنے لگا ابو بکر یہ دیکھو تمہارا پیر بھائی تمہارا مسلمان بھائی ہے، ہمارا جھگڑا وہ کسی بات پر گئے ہیں تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ رد کر دیا ہے، کہتے ابو بکر فیصلہ کریں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، فرمایا دریافت فرمایا کہ بتاؤ کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات کو پورا سنا نہیں ہے اس لیے فیصلہ اس کے حق میں دے دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میرا فیصلہ وہی ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ اب وہ باہر نکلے کہنے لگا نہیں یہاں بھی انہوں نے میری پوری بات نہیں سنی، آؤ عمر پاک کے پاس چلتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر یہودی نے اسی طرح تانے کے انداز میں کہا دیکھو تمہارا مسلمان بھائی ہے، تمہارا پیر بھائی ہے، تمہارے نبی کا فیصلہ نہیں مانتا۔ اب جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا اور کہا کہ بتاؤ، فرمایا بتاؤ کیا یہ یہودی ٹھیک کہہ رہا ہے؟ کہنے لگا ہاں جی نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات پوری سنی، نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری بات پوری سنی، لہٰذا انہوں نے فیصلہ اس کے حق میں کر دیا۔ جناب سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا رکو، گئے تلوار لائے، اس منافق کا سر کاٹا، سر کاٹ کر فرمایا کہ بے ایمان تجھے جس شخص کو میرے نبی کا فیصلہ قبول نہیں ہے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے۔ تو یہاں پر واضح طور پر جناب سیدنا فاروق اعظم نے بتا دیا کہ جو فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں مانتا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کرے تو اس کے لیے یہ نہیں کہ تھانے جانا پڑے گا، اس کے لیے یہ نہیں کچہری جانا پڑے گا، بلکہ جس کے سامنے گستاخی ہوگی اب اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ موقع پر گستاخی سن کر، گستاخی دیکھ کر، گستاخی ہوتی وہ برداشت نہیں کرے گا بلکہ موقع پر فیصلہ کرے گا۔ یہ حضرت عمر کا فیصلہ ہے۔ آئیے ذرا اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید کے اندر قتل کے حوالے سے فیصلہ فرمایا کہ قتل کی سزائیں کیا ہیں۔ یہ سنیے، میرے دین کا یہ فیصلہ ہے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے، اور یہ بھی نہیں فرمایا فقط مومن ہو یا کافر، کسی انسان کا قتل ناحق قتل یہ پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے۔
اب اگر کوئی ناحق قتل کرتا ہے تو پھر اس کے لیے وہ بھول کر قتل کرتا ہے، اسے قتل خطا کہتے ہیں، قتل خطا کہتے ہیں۔ اور اگر جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، ان دونوں صورتوں کی الگ الگ شریعت نے سزائیں مقرر فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے اگر کوئی بندہ بھول کر قتل کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا شریعت مطہرہ کے اندر یہ ہے، سب سے پہلی باتیں تو یہ ذہن میں رکھیں، مسلمان کو قتل کرنا حرام ہے۔ قتل خطا میں یعنی انسان شکار کے لیے جا رہا تھا، اس نے شکار سمجھ کر، جانور سمجھ کر گولی چلائی، تیر چلایا تو کسی انسان کو لگ گیا تو یہ قتل خطا ہے۔ اس صورت میں ایک غلام بھی آزاد کرنا ہے اور دیت بھی ادا کرنی ہے، چٹی بھی ادا کرنی ہے۔ تیسرا قانون یہ ہے کہ مسلمان ہو مگر دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہو تو فقط غلام آزاد کرنا ہے، دیت نہیں دینی۔ مثال کے طور پر انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ چلتی ہے، ہمارے مسلمان فوجی نے گولی چلائی جانور سمجھ کر، لیکن انڈیا کا کوئی مسلمان تھا، وہ پاکستان کی سرحد کے قریب پھر رہا تھا، اس کو گولی لگ گئی تو اس صورت میں فقط غلام آزاد کیا جائے گا، دیت اس کی چٹی نہیں ہوگی۔ اور پھر اگر پاکستان کے اندر رہنے والا، مسلمان ریاست کے اندر رہنے والا کافر اگر وہ غلطی سے قتل ہو جاتا ہے تو اس کی دیت بھی ہے اور غلام بھی آزاد کرنا ہے۔ اور یہ غلام کیونکہ ہمارے دور میں نہیں ہیں، لونڈیاں نہیں ہیں، اس لیے اس کی جگہ 60 متواتر روزے رکھنے ہوں گے، 60 متواتر روزے رکھنے ہوں گے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ وہ قصاص ہے، یعنی قتل کے بدلے قتل۔ فی القصاص حیات یا اولی الالباب، اللہ پاک فرماتا ہے کہ قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے اے عقل مندو۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ کن کا رد فرمایا؟ یہ مغرب کا اللہ پاک نے آج سے 14 صدی پہلے رد فرمایا کہ اقوام متحدہ کہتی ہے، مغرب کے ادارے کہتے ہیں نہیں جی، مجرموں کو، قاتلوں کو، دہشت گردوں کو پھانسی نہ دی جائے، سزائے موت نہ دی جائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب تک تم ان کو سزائیں نہیں دو گے، پھانسی نہیں دو گے، تم خود زندہ رہنے کے قابل نہیں رہو گے، یہ دہشت گردی کریں گے، تمہیں قتل کریں گے، اس لیے قتل کے بدلے قتل کرو، تمہارے لیے اسی میں زندگی ہے۔ ہجرت کا اس کے بعد اگلا موضوع ہے ہجرت کے حوالے سے یہ ہے، ایسی جگہ جہاں پر مسلمانوں کے لیے آزادی کے ساتھ دین پر عمل کرنا اور دین پر چلنا مشکل ہو جائے، اس علاقے، اس جگہ کو چھوڑنا یہ مسلمانوں کے لیے لازم اور واجب ہے۔ اب وہاں پر اس علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جانا ہجرت ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتا ہے، جو بندہ اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنے گھر، اپنے علاقے کو چھوڑتا ہے، حرکت کرتا ہے، اگرچہ ایک بالشت کے برابر بھی جگہ چھوڑتا ہے، تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے فرمان کے مطابق اسے جنت بھی نصیب ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی نصیب ہوگی۔ اور یہاں پر بات مجھے یاد آ گئی رفاقت کے حوالے سے، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کو وضو کرا رہے ہیں، صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت اور رفاقت کیسے مانگتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کراتے ہوئے آقا فرماتے سال یا ربیعہ توتا، ربیعہ سوال کرو ملے گا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلام وضو کراتے ہوئے عرض کرتا ہے، مرافقت کا فی الجنت یا رسول اللہ، آقا جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہو گئی، اور مانگ، رحمت کا دروازہ کھلا، مانگ، ارے مانگ۔ دامن میرا تنگ تھا، کیا مانگتا ان سے، جھولی میری بھر بھر کے کہا مانگ، ارے مانگ۔ ربیعہ کو کہتے ہیں اور مانگو، اور مانگو۔ بس ربیعہ نے یہی کہا، تجھ سے تجھی کو مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا۔ آقا آپ کی بارگاہ سے فقط آپ کو مانگتا ہوں کہ جنت کے اندر فقط آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔
یہ صحابہ کا شوق تھا۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین کو بچانے کے لیے جو بندہ ہجرت کرتا ہے اس کو اللہ پاک جنت بھی عطا فرماتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد جنگ کی حالت میں یا کوئی خطرہ ہو، نماز صلاۃ الخوف ڈر والی نماز پڑھنے کا طریقہ اللہ پاک نے جنگ کی حالت میں بیان فرمایا۔ وہ یہ ہے کہ لشکر کے 2 حصے کر لیے جائیں گے، ایک حصہ جو ہے وہ دشمن کے سامنے اسلحہ لے کر کھڑا ہوگا، دوسرے حصے کو امام 1 رکعت پڑھائے گا۔ جب یہ 1 رکعت پڑھ لیں گے تو جو امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے یہ اسلحہ اٹھائیں گے اور دشمن کے سامنے چلے جائیں گے، اور دوسرا دستہ جو دشمن کے سامنے کھڑا ہے وہ امام کے پیچھے آ کر دوسری رکعت آ کر امام کے ساتھ ادا کرے گا۔ اب جب یہ امام یہ نماز پڑھ لے گا، یہ دوسری رکعت پوری کر لے گا، تو دوسری رکعت پوری کرنے کے بعد یہ قوم کھڑی ہو کر اپنی 1 رکعت پوری کریں گے، پھر یہ چلے جائیں گے دشمن کے سامنے، اور وہ دوسرا دستہ جو پہلے 1 رکعت پڑھ کے گیا ہے وہ آ کر اپنی نماز کو پورا کرے گا اور سلام پھیر کر اس طرح اپنی نماز کو پورا کریں گے۔ اسے صلاۃ الخوف کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کا حکم فرمایا ہے۔ سیدھے رستے پر چلنے کا اللہ پاک نے ہمیں حکم فرمایا ہے، فرمایا کہ تم سیدھے رستے پر چلتے رہو۔ مالک الملک ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدھا رستہ کیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو اپنائیں، ہمارے اندر جھوٹ کی بیماری ہے وہ چھوڑ دیں، حسد کی بیماری ہے چھوڑ دیں، غیبت کی بیماری ہے چھوڑ دیں، طمع کی بیماری ہے چھوڑ دیں، ہمارے اندر بغض کی بیماری ہے چھوڑ دیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والے قرآن کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پیروی کریں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے